امام عدل و احسان بھی علی ہے، شجاعتوں کا نشان بھی علی ہے، میری پہچان ہے اسی کی نسبت، میرا دل بھی علی، میری جان بھی علی ہے، اور عقیدتوں کی کہکشاں بھی علی ہے، نجف کا حسین آسماں بھی علی ہے، نگاہوں کی حد سے گزر کر تو دیکھو، یہاں بھی علی ہے وہاں بھی علی ہے۔ انتہائی قابل صد احترام و تعظیم حضرات اکابرین علماء کرام، بزرگان ملت، شرفائے امت و نوجوان دوستو، اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ جس خالق کائنات نے اس دور پرفتن میں ہمیں آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی پاکیزہ آل و اصحاب کے ذکر خیر کے صدقے یہاں مل بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا ہے کہ الہ العالمین اس ذکر خیر کے صدقے ہمارے گھروں میں برکتوں کا اور ہماری نسلوں کے حق میں ہدایت کا فیصلہ فرما دے۔ انتہائی خوبصورت عنوان، حسن اہتمام بھی، حسن انتظام بھی اور انتخاب عنوان بھی ہر ایک چیز قابل داد ہے، اور اب تعالیٰ اس پروگرام کی تمام منتظمہ کمیٹی اور جملہ معاونین کے جنہوں نے جن جن نیک مقاصد کی تکمیل اور تعبیر کے لیے تعاون کیا، رب تعالیٰ ان کو عافیت آسانی کے ساتھ ان تمام مقاصد جلیلہ کی تعبیر بھی عطا فرمائے، تکمیل بھی عطا فرمائے۔ مجھ سے پہلے مولانا رب نواز طاہر صاحب آپ حضرات کے سامنے اپنا عقیدہ واضح کر چکے۔ اہل سنت والجماعت نام ہی اس بات کے لیے کافی ہے کہ اہل سنت نہ گستاخ اہل بیت ہوتے ہیں، نہ ہی گستاخ آل محمد ہوتے ہیں، چونکہ اہل سنت کہا ہی اسی کو جاتا ہے کہ جس کے لیے اندر تین چیزیں لازم ہو، محبت رسول کی بھی ہو، آل رسول کی بھی ہو، جماعت رسول کی بھی ہو۔ اگر یہ تین محبتیں کسی کے سینے میں ہیں تو لا شک و لا ریب وہ بندہ اہل سنت ہے، لیکن اگر ان تین میں سے تینوں کا نہیں، کسی ایک کا بھی انکار کر دیا تو وہ اہل سنت سے خارج ہو جائے گا۔ وہ پیغمبر کی ذات کا انکار کرے تب بھی اہل سنت سے خارج ہے، نبی کی جماعت کا انکار کرے تب بھی اہل سنت سے خارج ہے، اور رسول پاک کی آل میں سے کسی ایک کا بھی انکار کر دے تب بھی اہل سنت سے خارج ہے۔ یعنی اہل سنت ہونے کے لیے تینوں کو ماننا لازم ہے، لیکن اہل سنت سے نکلنے کے لیے تینوں کا انکار نہیں، کسی ایک کا بھی انکار کرے گا تو پکا ٹھکا لانتی ہو جائے گا۔ احتشام بھائی تھوڑا سا اس کو آواز سادہ رکھیے گا، یہ کو بند کر دیں گے۔ رہا بھی یہ معاملہ کہ آج کے دور میں جو شکوک و شبہات پیدا ہو جائیں، لیکن ان کے قریب نہ جانا، وجہ یہ پیغمبر کی ذات کو نہیں مانتے، نبی کی آل کو نہیں مانتے۔ غلط فہمی پیدا ہوتی کب ہے؟ جب دو بھائی آپس میں ملنا جلنا چھوڑ دیں۔ کسی نے کان میں اعتراض ڈالا، بھائی سے پوچھا کوئی نہیں، اور پورے اعتراضات کی عمارت تعمیر کر لی، اور بدقسمتی سے دشمن ہمیں ایسا مل جائے جو دونوں بھائیوں کو ایک ساتھ مل کے بیٹھنے ہی نہ دے۔ کیوں؟ چونکہ دشمن کی زندگی اسی میں ہے ان دونوں کو آپس میں لڑائے رکھے۔ اگر یہ دونوں مل بیٹھے تو پتہ چل جائے گا کہ تو بھی آمنہ کے لال کو آخری نبی مانتا ہے اور میں بھی اللہ کے نبی کو آخری نبی مانتا ہوں، لیکن جو امامت کے نام پہ ختم نبوت کا انکار کرتا ہے، نہ تیرا ہے نہ میرا ہے۔ اس لیے دشمن یہ چاہتا ہے ان دونوں کو ایک ساتھ مل کے بیٹھنے نہ دے۔ جس دن یہ دونوں مل بیٹھے تو معاملہ دونوں بھائیوں کا کلیئر ہو جائے گا
کہ تو بھی قرآن کے پارے 30 مانتا ہے، میں بھی قرآن کے پارے 30 مانتا ہوں، تو جو قرآن کے 40 پارے مانے نہ تیرا ہے نہ میرا ہے۔ اس لیے دشمن یہ چاہتا ہے دونوں بھائی کبھی مل کے نہ بیٹھے کہ تو بھی پیغمبر کی بیٹیاں 4 مانتا ہے، میں بھی پیغمبر کی بیٹیاں 4 مانتا ہوں، تو 3 بیٹیوں کا باپ کسی اور کو بنائے، نہ تیرا ہے نہ میرا ہے۔ جب دونوں بھائی مل بیٹھے تو معاملہ کلیئر ہو جائے گا کہ تو بھی پیغمبر کی ازواج کو ماں مانتا ہے، میں بھی پیغمبر کی ازواج کو ماں مانتا ہوں، اور جو مصلی پہ اٹھنے سے پہلے نماز کا اختتام اس وقت تک مانتا ہی نہیں جب تک صدیق اکبر کی بیٹی پیغمبر کی زوجہ نبی کا حرم عائشہ صدیقہ پر لان تان نہ کر لے۔ جب یہ معاملہ کھل جائے گا تو دونوں بھائیوں کو پتہ چل جائے گا یہ لانتی لڑانے والا نہ تیرا ہے نہ ہی۔ جب تک یہ دونوں بھائی مل نہ بیٹھے تو معاملات حل ہوتے ہی نہیں۔ دشمن کرتا کیا ہے؟ مل کے بیٹھنے دیتا ہی نہیں۔ جب یہ دونوں مل بیٹھے تو پتہ لگ جائے گا کہ تو بھی آل محمد کا غلام ہے، میں بھی آل رسول کا غلام ہوں۔ وہ کون سا بدبخت طبقہ ہے جنہوں نے آل رسول کے نام پہ آل رسول کا خون بہایا ہے؟ جب یہ دونوں مل بیٹھے تو پتہ چل جائے گا کہ قاتل آل رسول وارث آل رسول نہیں، یہ نہ تیرا ہے نہ میرا ہے۔ اس لیے دشمن مل کے بیٹھنے دیتا ہی نہیں، اور ایسے لعنتی دشمن سے ہوشیار رہنا ہے۔ وہ حقیقی بھائیوں کو لڑا دے تب بھی، ایمان والے بھائیوں کو لڑا دے تب بھی، جو بھائیوں میں اختلاف ڈالتا ہو ہم نے ایسے دشمن سے بچنا ہے۔ اور جب کبھی کوئی کان میں پھونک شوک مار دے تو بجائے عمارت بلڈنگ تعمیر کرنے کے ایک ٹیلی فون کر لیجئے، تیرے بارے یہ سنا ہے، سچ ہے یا جھوٹ ہے، تو معاملہ حل ہو جائے گا نا بھائی۔ جی بھائی، چونکہ عقیدہ جب بھی بنتا ہے تو اقرار سے بنتا ہے، انکار سے عقیدہ نہیں بنتا، الزام بنتا ہے۔ ہم تو محبوب پیغمبر کی ذات کو بھی مانے، نبی کی جماعت کو بھی مانے، پیغمبر کی آل کو بھی مانے، اور آل رسول میں 5 کو 12 کو 14 کو نہیں، آل ٹو آل کو مانے، کیونکہ ہم سب کے ماننے والے ہیں۔ جی بھائی، ہم سب کے بعد انبیاء کی جماعت کیا جائے، ہم سارے نبیوں کو مانیں، بعد پیغمبر کی ازواج کیا جائے، ہم رسول خدا کی ساری ازواج کو مانیں، بعد پیغمبر کی اولاد کیا جائے، ہم نبی کے سارے بیٹوں کو مانیں، پیغمبر کی ساری بیٹیوں کو مانیں، نبی کے سارے دامادوں کو مانیں، بعد نبی کے یاروں کیا جائے، نبی کی پوری جماعت کو مانیں۔ اس لیے جو سب کو مانتا ہے وہ امن والا بھی ہوتا ہے، ایمان والا بھی ہوتا ہے۔ اور جو یہودی کہے، جانتے نہیں یہودیوں کو، کچھ دیسی ہوتے ہیں کچھ ولایتی ہوتے ہیں، جو کہ میں مانتا جناب موسیٰ علیہ السلام کو ہوں اور کسی پیغمبر کو نہیں مانتا، یہ کچھ کو ماننے والا ہے کچھ کو چھوڑنے والا ہے۔ جو عیسائی یہ کہتے جناب عیسیٰ کو مانتا ہوں کسی اور کو نہیں مانتا، یا عیسائی تو ہو سکتا ہے مومن کبھی نہیں ہو سکتا۔ جب بات پیغمبر کے یاروں کی آ جائے، کہنے والا کہہ دے میں 3 کو مانتا ہوں باقی کو نہیں مانتا۔ جب بات پیغمبر کی ازواج کی آ جائے، کہنے والا کہہ دے میں 1 کو مانتا ہوں باقی کو نہیں مانتا۔ جب بات پیغمبر کے دامادوں کی آ جائے، کہنے والا کہہ دے میں 1 کو مانتا ہوں باقی 2 کو نہیں مانتا۔ جب بات پیغمبر کی بیٹیوں کی آ جائے اور کہنے والا کہہ دے میں 1 کو مانتا ہوں باقی 3 کو نہیں مانتا، تو پکی ٹھکی بات ہے۔ جو سب کو مانے وہ امن والا بھی ہوتا ہے، ایمان والا بھی ہوتا ہے۔ جو کچھ کو مانے کچھ کو چھوڑے وہ شر والا بھی ہوتا ہے، شیطان والا بھی ہوتا ہے۔ ہم تو یوں مانتے ہیں محبوب پیغمبر کی نسبتوں کو کہ آج کوئی بندہ حج عمرہ کر کے آئے، ہم دوڑا دوڑا جائیں تو حاجی دیتا کیا ہے؟ جی بھائی، 1 گھونٹ پانی 1 دانہ کھجور کا۔ ہم پانی پی کے کھجور اٹھا کے گھر میں آ کے بیوی کے حوالے کرتے ہیں، بچے 4 ہیں کھجور۔ جی بھائی، اور یہ دعویٰ بھی کوئی عام مسلمان کر سکتا ہے کہ بچے 4 ہیں؟ یہ دعویٰ مولوی کوئی کر سکتا ہی، کیونکہ ان کی گنتی شروع ہوئی 6 کے بعد ہوتی ہے۔ دانہ 1 ہے کھجور، 1 ہے بچے، ٹکڑے کر کر کے سب کو کھلا دینا، گٹھلی پھینکنی نہیں ہے۔ وجہ
اٹھا کے سنبھال کے کسی اونچی جگہ پہ رکھ دینا. اگر کوئی پوچھے کھجور کی گٹھلی کا اتنا احترام کیوں ہے, اتنا اہتمام کیوں ہے, تو جواب ایک ہی ملتا ہے, معاملہ کھجور کا نہیں, نسبت حضور کا ہے. کہ گٹھلی کھجور کی ہے, کھجور مدینہ کی ہے, مدینہ رسول کا ہے, رسول ذات خدا کا ہے. 14 صدیوں کے بعد میں کھجور کی گٹھلی کا احترام کرتا ہوں, تو نسبت رسول کے صدقے تو ان کا احترام ہمارے دل میں کتنا ہوگا کہ جن کو کبھی نبی کی جھولی میں دیکھا, کبھی نبی کے کاندھوں پر دیکھا, کبھی نبی کو چومتا دیکھا, کبھی نبی کو سونگتا دیکھا. اور جن کو رسول خدا نے چوما بھی ہے, جن کو رسول خدا نے سونگا بھی ہے, وہ لال علی کے ہیں, نواز نبی کے ہیں, سردار جنت کے ہیں, امام ہمارے. کون ان کا انکار کرتا ہے؟ اور ہم نے تو یوں مانا رسول پاک اپنے نواسوں کو چومتے بھی ہیں, رسول پاک سونگتے بھی ہیں. صحابی رسول نے پوچھا, یا رسول اللہ اولاد ہماری ہم چومتے تو ہیں, سونگنے والی بات سمجھ میں نہیں آتی. تو محبوب پیغمبر نے فرمایا, میں ان کے وجود کو کیوں نہ سونگوں جن کے وجود سے جنت کی خوشبو آتی ہے. یہ سارے بیان کریں گے, سین بھی کرے گا, شین بھی. جانتے ہو نا بھائی سین کو, یہ وہ بھی بتانا پڑے گا. یعنی سلامتی والے شر والے, حالات بڑے خراب ہے بھائی. سلامتی والے شر والے, جو سین شین کے فرق کو نہ جانے وہ کبھی پہچان ہی نہیں سکتا کہ اہل سنت کا نشان کیا ہے, ایمان کیا ہے. رسول خدا چومتے بھی ہیں, رسول خدا. یہ مسجد والا بھی بیان کرے گا, باڑے والا بھی بیان کرے گا, مولوی بھی بیان کرے گا, ذاکر بھی بیان کرے گا, جو مولا کو مولا کہے وہ بھی بیان کرے گا, جو گھوڑے کو مولا کہے وہ بھی بیان کرے گا. رسول خدا نے نواسوں کو چوما ہے. ان کو رکھو علم پہ ہاتھ, اٹھاؤ قسم ذوالجلال کی, رسول خدا نے نواسے کا چوما تو دیکھ کے چھپانے والا نہیں, زمانے کو بتانے والا کون ہے؟ جی بھائی, واللہ میں جہاں بھی جاؤں گا تو بیان کروں گا. کیا عنوان رکھا ڈوڈیال والے نے, عنوان بڑا اچھا رکھا, یونیک رکھا, کیا آل رسول. ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, اچھا کام تو اچھی بات ہے بھائی. اگر میرے دل میں جلن ہو, بغض ہو, حسد ہو, نفرت ہو, دشمنی ہو, تو میں عنوان کو بھی چھپاؤں گا, آپ کے کام کو بھی چھپاؤں گا. اگر دل میں ٹھنڈک پڑی ہو تو زمانے کو بتاؤں گا. جی بھائی, مجھ سے کل جب پوچھیں رات پروگرام کہاں تھا, میں ٹوڈیال میں تھا. اچھا اور سنا, عمران خان کی حکومت کب آ رہی ہے؟ تو پروگرام ٹوڈیال میں تھا. گندم کا ریٹ بڑھے گا گھٹے گا؟ تو ڈڈیال والوں نے پروگرام کا عنوان بڑا اچھا رکھا, آٹے کی قیمت پنجاب میں کیا ہے. اس بیچارے کا معاملہ سیاست ہے, لینا دینا نہیں ہے. اصل میں بغض ایسا ہے کہ ڈڈیال والوں کی تعریف برداشت نہیں ہوتی. اگر کسی کی تعریف و توصیف سن کے کسی کے دل میں بغض ہو, کینہ ہو, نفرت ہو, حسد ہو, دشمنی ہو, چھپاتا ہے, بتاتا. اور ہمارے بڑوں نے تو آل محمد کی تعریف و توصیف کو بتایا ہے, چھپایا. آج کہتے ہیں نا بعض لوگ, اللہ کے نبی نے مولا علی کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کے کیا فرمایا, من کنت مولا ہو فہذا علی, جس کا میں مولا اس کا علی بھی مولا. ہم کہتے ہیں موالیو احسان مانو فاروق اعظم کا, واللہ اہل سنت اس حدیث کو نقل نہ کرتے تمہارے پلے پڑتا بھی کچھ نہیں. غدیر کیا ہے, مولا علی کا مقام کیا ہے. غدیر کا مقام تمہیں پتا چلا ہے تو سنیوں کے پیر کے ذریعے پتا چلا ہے. حدیث کو چھپایا نہیں, فوراً اٹھے, علی کا ہاتھ پکڑا, علی کا ماتھا چوما, علی سے کہا علی مبارک ہو, خدا کے نبی نے تجھے سارے مومنوں کا امام امام مومنوں کا مولا بنا دیا. ہمیں تجھ سے کل بھی محبت ہے, ہمیں تجھ سے آج بھی محبت ہے. مقام نبی نے دیا, مبارک عمر نے دی. تو جلنے والے یوں ہی کرتے بھائی. جی بھائی, جلنے والے معاملات کو پھیلاتے ہیں, چھپاتے ہیں. جی بھائی, پھیلایا کیسے؟ حضرت عمر فاروق اعظم کو دیکھیے کہ آج مولوی ذاکر سارے بیان کریں کہ حضرت امام الانبیاء مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت حسین ابن علی نبی پاک کے کاندھوں پر بیٹھے. ہم کہتے ہیں خدا کے لیے اتنا بتا دو, جب نبی پاک نے علی کے لال زہرا کے لخت جگر جنتی جوانوں کے سردار حسین ابن علی کو اپنے کاندھوں پر بٹھایا تھا, یہ مقام تھا کون سا؟ چوک
चौराहा, बाजार, पब्लिक प्लेस, मजमा, इज्तिमा, मस्जिद कहां पर बिठाया था? तो जवाब एक ही मिलता है कि घर भी नबी का, दर भी नबी का, आंगन नबी का, सहन भी नबी का, कांधा नबी का, नवासा नबी का, प्यार नबी का, बोल नबी का। नबी ये पाक ने कांधों पर बिठाया। देखने वाले ने कहा या रसूलल्लाह सवारी कितनी प्यारी है। नबी ने फरमाया सवारी छोड़, सवार कितना प्यारा है। वो कहता सवारी, नबी कहे सवार, वो कहे नाना, नबी कहे नवासा, वो कहे नबी, नबी कहे इब्ने अली। जैसे बात मुकम्मल हुई घर से बाहर निकले। किसके घर से? नबी के घर से। आए कहां? मस्जिद नबी में आगे यार बैठे थे रसूल खुदा के। इसने किसी ने पूछा नहीं, इसने खुद का आज बड़ा हसीन मंजर देखा। और मंजर कितना हसीन का था कि अगर गुलाब, मेरे भाई फूल जो गुलाब, बूटा गुलाब कहो तो फूल भी गुलाब का है, और बूटा चंपेली कहो तो फूल भी चंपेली का है, बूटा यास्मीन कहो तो फूल भी यास्मीन का है, बूटा अगर मोतिया कहो तो फूल भी मोतिया का है। लेकिन नबी के घर में ऐसा बूटा देखा कि बूटा देखूं तो नबूवत का है, फूल देखूं तो हुसैन इब्ने अली का है। ये बताने वाला था कौन? यकीन माने अगर आप पूछे ना मलंग से, तो रावी था। तो मुझे रावी था, और रावी था। अल्लाह करे दरिया रावी में डूब मरो। और आजकल तो पानी भी अच्छा खासा है। बताते क्यों नहीं? रावी था कौन? जो नाने नवासे की मोहब्बत को छुपाता नहीं, जमाने को बताता है। इसे दुनिया नेमत खुदादात कहती है, नबी की मुराद कहती है, अली का दामाद कहती है, रब की अता कहती है, नबी की दुआ कहती है, अली का वफा कहती है। इसी को दुनिया उमर फारूक आजम कहती है। और वो उमर फारूक आजम जिसका पुतला बना के जलाने वालों ने अपनी शनाख्त जाहिर कर दी। क्यों? ईरान के सारे मुत्ता खाने बंद करने वाला था जो फारूक आजम। मईशत पर चोट जो पड़ी तो कैसे भूल सकते हैं? उस फारूक आजम का पुतला बना के जलाने वालों, दुनिया भर के सारे मलंगों, दुनिया भर के सैयदों पे सबसे बड़ा एहसान करने वाला है तो फारूक आजम ही। अच्छा, आप मेरे पे सैयद है भी कोई दोस्त? अल्हम्दुलिल्लाह। कौन कौन से भाई? चले बुजुर्गों के अलावा बाकी ज़ियारत करवा दे भाई, जो मजमा आम में जो है। अच्छा, कसम उठाता हूं कि मैं सैयदों से चंदा नहीं मांगूंगा। अगर डर से आप हाथ नहीं उठा रहे जी। कौन कौन से भाई हमें सादात हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। 1 2 चले चले जी भाई, चले 3। देखो मैंने तो एहतराम से कहा, अगर आप खुद ही हाथ छुपाए रखें और कल कह के वहाबियों का जलसा था सैयद को जहर ही नहीं हुआ, तो भाई हमारा क्या कसूर है इसमें भाई? जी भाई चले। तो सादात हैं कौन से भाई यहां पे? भाई सादात कौन से यहां पे? रिजवी हैं, बुखारी हैं, गर्देजी हैं, शमसी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, बारकल्लाह। चले, इतना सा मेरा सवाल था। बुखारी सादात तो बाकी सारे बुखारी भाई यहां पे कासमी। चले, तो बुखारी सादात का सिलसिला चला कहां से? जी भाई, बुखारी सादात जो हैं जी जी, इनका सिलसिला कहां से चला? बिल्कुल ठीक है, ठीक हो गया। बर्रे सगीर में कौन से बुखारी बुजुर्ग पहले तशरीफ लाए? जी भाई, सैयद। चले, ठीक हो गया। अच्छा, इत्तफाक ये है मैं खुद भी बुखारी हूं, ठीक है ना भाई। नकवी, बुखारी, गर्देजी ये एक ही इमाम की औलाद है, ठीक है ना भाई। बुखारी और गर्देजी किसी इमाम की मुनासबत से नहीं है, बल्कि दोनों नाम इलाकाई निस्बत की बुनियाद पे हैं, ठीक हो गया। शिराजी शिराज की बुनियाद पे हैं, काज़मी इमाम मूसा काज़िम की निस्बत से हैं, रिजवी इमाम रजा की निस्बत से हैं। बाकी मशदी हो गए, गर्देजी हो गए, बुखारी हो गए, सबज़बारी हो गए। ये सारा जो मामला है ये सारा गिलानी, हमदानी, जिलानी हो गए, ये इलाकाई निस्बत की बुनियाद पे हैं। और बुखारी सादात का पहला बुजुर्ग जो बर्रे सगीर में आया था उसे जलालुद्दीन शाह सुर्ख बुखारी उस शरीफ वाला कहते हैं, ठीक है ना भाई। अगर कोई बंदा कहे कि मैं हूं तो बुखारी लेकिन उनकी औलाद में से नहीं,
تو معاملہ پھر قابل تحقیق ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا بھائی. اور جو کاظمی سادات ہیں اور جلال الدین شاہ سرخ بخاری ہیں، ان دونوں میں ایک مطابقت یہ ہے کہ امام موسیٰ کاظم رحم اللہ ان کے بھی خیر سے کو 25 بیٹے تھے، اور جلال الدین شاہ سرخ بخاری تو ان کے بھی تقریباً اتنے ہی تھے. اگر کبھی آپ لوگ کراچی جائیں تو رستے میں کبیر والا کراس کرتے ہیں، یہ کبیر والا ان کے بیٹے احمد کبیر کی مناسبت سے کبیر والا کہلاتا ہے. جب اب آگے گئے جہانیہ، جہاں کے ڈاکٹر خادم سے ڈھلو صاحب تھے، تو جہانیہ جہاں گشت جو ہے یہ بھی ان کے بیٹے کی مناسبت سے ہی شہر آباد ہوا اور شہر کہلاتا ہے. تو بر صغیر میں جتنے بخاری ہیں یہ سارے انہی کی اولاد ہیں. البتہ کاظمی کون ہے یاد رکھیں کہ کاظمی جو ہیں یہ اولاد کس کی ہیں؟ حضرت موسیٰ. تو کاظمی اور مشہدی دونوں کو ایک کہتے. کیوں بھائی؟ جی بھائی مشہد کی جائے چونکہ موسیٰ کاظم رحم اللہ تعالی ہے، ان کا جو میرے بھائی آخری آرام کا جو ہے وہ کہاں پر ہے؟ تو اس بنیاد پہ مشہدی کہلائے. کاظمی مشہدی دونوں اولاد کس کی ہیں؟ حضرت موسیٰ کاظم رحمت اللہ علیہ کی. موسیٰ کاظم بیٹے کس کے ہیں؟ حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کے. امام جعفر بیٹے کس کے ہیں؟ حضرت امام باقر رحمت اللہ علیہ کے. امام باقر بیٹے کس کے ہیں؟ حضرت زین العابدین رحم اللہ کے. امام زین العابدین رحم اللہ بیٹے کس کے ہیں؟ حضرت مولا حسین ابن علی کے. حسین بیٹے کس کے ہیں؟ جناب علی کے. اور علی بیٹے کس کے ہیں؟ جناب خواجہ ابو طالب کے. داماد کس کے ہیں؟ محمد الرسول اللہ کے. رسول پاک کا ارشاد گرامی جو آئمہ نے نقل بھی کیا کیا کہ محبوب پیغمبر فرماتے میری ذات سے جڑنے والے سارے رشتے قیامت کے دن بھی کام آئیں گے. قیامت کے دن بھی. حدیث رسول کی ہے، 12 آئمہ نے بھی بیان کی اور فاروق اعظم نے بھی بیان کی. اگر نبی کی نسبت کے انکاری خطاب کے بیٹے ہوتے تو کبھی زبان سے روایت کو بیان ہی نکلے. جو فاروق اعظم سب سے کیا کہا؟ بڑا عجیب منظر دیکھا. کیا؟ کاندھے نبی کے تھے، بیٹا علی کا تھا. بیٹا اگر دل میں کوئی بغض ہوتا، کینہ ہوتا، نفرت دشمنی ہوتی تو کبھی بھی بیان کہ میں نے یوں کہا نبی نے یوں فرمایا، میں نے پھر یوں کہا نبی نے یوں فرمایا. کیوں؟ تاکہ زمانے کو پتہ لگ جائے خطاب کا بیٹا دین بیان کرنے میں ڈنڈی نہیں مارتا، کافر کے سر میں پورا ڈنڈا مارتا ہے. وہ آل رسول پاک مدنی کریم چومتے بھی ہیں، نبی پاک سونگتے بھی ہیں. حسین ابن علی کو نبی نے چوما. راوی کون ہے؟ جناب ابو ہریرہ. حسن مجتبیٰ کے ہونٹوں کو خدا کے نبی نے چوما تو راوی کون ہے؟ امیر معاویہ. اور زمانہ جانتا ہے کہ کتاب سچی تبھی ہوگی جب کاتب کو سچا مانو گے، گواہی سچی تبھی ہوگی جب گواہ کو سچا مانو گے، روایت سچی تبھی ہوگی جب میرے بھائی راوی کو سچا مانو گے، حدیث سچی تبھی ہوگی جب میرے بھائی صحابی کو سچا مانو گے. حدیث رسول کی ہے، بیان آل بطول کا ہے، اور زبان کو زبان سن کے نبی پاک سے امت تک پہنچانے والے کون؟ وہ یار نبی پاک کے ہیں. یار نبی ہے. ہم نسبت رسول کا یوں احترام کریں. آج کوئی حاجی آئے کہ تو سنا یار حجر اسود کو چوما تھا، کہتا رش بڑا تھا، دھکے بڑے پڑے، لیکن میں بھی ہزار بھی تھا، گرتا پڑتا پہنچ گیا، پتھر کو چوم لیا. سارے کہتے بلے بلے یار، مقدر تیرے تو اس پتھر کو چوما جس کو خدا کے نبی نے چوما تھا. 14 صدیوں بعد اس پتھر کو چومنا ہم اعزاز سمجھتے ہیں. جس کو رسول پاک نے چوما تو ان کو چومنا، ان سے محبت کرنا اعزاز کیوں نہ سمجھیں گے جن کو خدا کے نبی نے دن رات چوما. رسول پاک نے حسن مجتبیٰ کے ہونٹوں کو چوما. راوی کون؟ حضرت امیر معاویہ. بات تو اتنی تھی کہ اللہ کے نبی نے حسن مجتبیٰ کے ہونٹوں کو چوما، فل سٹاپ لگ گیا، گواہی مکمل ہو گئی. آگے کمنٹس کی امیر معاویہ نے. اور کمنٹس کیا ہیں؟ فرمایا لوگوں میں گواہی دیتا ہوں جس کے ہونٹوں کو خدا کا نبی چوم لے اس پر دنیا کی آگ بھی حرام ہے، آخرت کی آگ بھی حرام ہے. رسول پاک اپنے بیٹی سیدہ فاطمہ کے ساتھ چلے، دونوں بچے جو روئے تو نبی پاک نے فرمایا فاطمہ تجھے پتا ہے بچے تیرے روتے ہیں، دل محمد مصطفیٰ کا دکھتا ہے، چپ کروا.
عرض کیا رسول اللہ مسئلہ یہ ہے کہ دونوں بچوں کو بھوک لگی ہے اور سفر کا معاملہ ایسا ہے کہ دونوں بچوں کو خوراک دے سکتی نہیں، تو نبی پاک نے فرمایا دونوں بچے میری جھولی میں ڈال۔ سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں اس بات کا گواہ ہوں کہ اللہ کے نبی کو پردے کی اوڑ سے بیٹی نے دونوں بیٹے پکڑائے اور نبی پاک نے دونوں بیٹے کو منہ میں اپنی زبان رکھی اور دونوں نواسوں نے پیغمبر کی زبان کو یوں چوسا جسے دعوت ولیمہ میں مولوی چھوارے کی گٹھلی کو چوستے رہتے ہیں، اس وقت تک جب تک فیس والا لفافہ نہ مل جائے، ٹھیک ہے نا بھائی؟ ہاں، یوں چوسا کہ دونوں بچوں کا پیٹ بھر گیا۔ دونوں بچوں کا، کس کا؟ حسن و حسین کا۔ چوسا کسے؟ پیغمبر کی زبان کو۔ یعنی یوں کہا جائے تو بے جانا ہوگا، مبالغہ نہ ہوگا کہ پوری امت کو نبی نے قرآن پڑھایا ہے، حسن و حسین کو نبی نے قرآن چسایا ہے۔ وہ حسن و حسین کیسی عزت و عظمت والے، نبی نے زبان چسائی، دونوں نے پیٹ بھر کے نبی کا لعاب چسا۔ دیکھنے والا یار تھا نبی کا۔ مدتوں کے بعد حضرت ابو ہریرہ 5000 سے زیادہ حدیث نبی سے لے کر امت کے حوالے کرنے والے، جب ہم یوں کہتے ہیں تو پھر کئی یار دوستوں کے ذہن میں سوال کلپ لانے لگتا ہے، اچھا دیکھا نا، مان گئے مولوی صاحب، ابو ہریرہ سے 5000، علی سے کتنی حدیثیں لی؟ علی سے حدیثیں کم لی، ابو ہریرہ سے زیادہ۔ تو یہی تم کہتے کہ دیوبندی آل رسول کو مانتے کوئی نہیں۔ ہم کہتے غیروں سے کہا تم نے، غیروں سے سنا تم نے، کچھ ہم سے کہا ہوتا، کچھ ہم سے سنا ہوتا۔ ہم پہ جو اعتراض کرے، اتنی سی دعوت ہے، کبھی اپنی منجی تلے بھی ڈانگ پھیرو۔ بھائی چھاج بولے تو بولے، سالی چھالنی بھی بولے جس میں 100 چھید ہوں، تو معاملہ ٹھیک ہے نہیں ہے۔ ہم نے کیا لیا ہے اور یار لوگوں نے کیا لیا؟ حضرت ابو ہریرہ خود فرماتے ہیں میں نبی پاک کی بارگاہ میں تھا، میں نے اللہ کے نبی سے عرض کی یا رسول اللہ معاملہ ایسا ہے کہ میں چیزیں بھول جاتا ہوں، تو آمنہ کے لال مدنی کریم نے میرے سینے پر ہاتھ رکھا، اللہ کے نبی نے دعا دی اور نبی پاک کی دعا کی تاثیر یہ تھی، پھر جو دیکھ لیتا تھا بھولتا نہیں تھا، سن لیتا تھا بھولتا نہیں تھا، پڑھ لیتا تھا بھولتا نہیں تھا۔ اعجاز نبی کے ہاتھ کا تھا، اللہ نے مجھے فن حدیث میں امام بنا دیا۔ ایسے ہی جیسے سیدنا علی المرتضی چڑھتی جوانی والے، اللہ کے نے فرمایا علی جا یمن میں قاضی بنا دیا خدا کے نبی نے تجھے۔ جناب علی نے کہا یا رسول اللہ یمن کے لوگ ہیں، عجیب مزاج کے ہیں، نئے نئے مسائل کو کیسے ان کا فیصلہ کروں گا؟ تو آمنہ کے لال نے فرمایا محمدی اکیڈمی کا پڑھنے والا کوئی بھی شاگرد ناکام کبھی بھی نہیں ہوتا۔ دعا مصطفیٰ نے دی، ہاتھ رکھا جناب علی کے سینے پر۔ جناب علی فرماتے ہیں نبی پاک کے ہاتھ کی ٹھنڈک میں آج بھی اپنے سینے میں محسوس کرتا ہوں۔ اللہ کے نے فرمایا علی جا، نبی کی دعائیں تیرے ساتھ ہیں۔ دعا پیغمبر نے دی، میڈل بھی دے دیا، کیا وَأَقْزَاهُمْ علی، اس امت کا چیف جسٹس کون؟ چڑھتی جوانی والا علی، چڑھتی جوانی والا۔ جناب علی فرماتے پیغمبر کی دعا کا اثر یہ ہوا کہ نئے نئے مسائل میرے سامنے جو آتے، سائل کا سوال پورا نہیں ہوتا تھا، زبان علی کی ہوتی، جواب پہلے ہوتا تھا۔ کیوں؟ اگر کوئی بندہ کہہ دے نہیں تو نہیں، تیرے پیچھے ہاتھ کسی کا ہے، کسی کی دعائیں تیرے پیچھے ہیں۔ آج کے دور میں کسی سید کی دعا ہو جائے تو لوگ کہتے ہیں شاہ جی کی دعائیں تجھے لے کے چلی گئیں، مقام تجھے مل گیا۔ سید کی دعا ہو تو بندہ ناکام نہیں ہوتا، سید الانبیاء کی دعا ہو تو علی کی ذات میں ناکامی کیسے آ جاتی؟ دعا پیغمبر کی علی کے لیے بھی ہے، دعا پیغمبر کی ابو ہریرہ کے لیے بھی کہ نبی پاک جسے جب چاہیں جس میدان میں چاہیں اس میدان کا سلطان بنا دیں۔ پوچھنے والا کون ہے؟ اتنی سی عمر میں، 2 سال کی مدت میں یہ کیسے ہو گیا؟ ہم کہتے حضور آنے والے کو نہ دیکھیے، لٹانے والے کو دیکھیے۔ کیوں بھائی؟ راشن تقسیم ہونے کا اعلان ہوا، لوگ سارے آگے، ایک آخر میں ذرا شام کو لاٹھی ٹیکتا ٹیکتا آیا، دینے والے نے اتنا دیا جھولی بھر گئی۔ کہاں گیا تھا؟ وہاں گیا تھا۔ ہمیں 2 کلو چاول دیے، آدھا کلو دال دی، 1 کلو گھی دیا، تجھے اتنا کچھ دے دیا۔ تو سارے کہتے ہیں او بھائی
لینے والے کو نہ دیکھیے، دینے والے کو دیکھیے. وہ جسے جب دے دے. الحمدللہ ہم اہل سنت ہیں، نبی نے جسے دیا، جتنا دیا، جہاں دیا، جیسے دیا، ہم تسلیم بھی کرتے ہیں، سلام بھی. حضرت ابو ہریرہ نے پکڑ لیا حسین ابن علی کو. کیا حسین، آج میرا دل چاہتا ہے میں تجھے وہیں سے بوسہ دوں جہاں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا خدا کے نبی تجھے چوم رہے تھے. حضرت حسین ابن علی نے آمادگی ظاہر کر دی. جناب ابو ہریرہ بڑھے آگے. ہم اپنی اولاد کا ماتھا چومے، ہونٹ چومے، میرے بھائی ٹھوڑی چومے، سینہ چومے، ہاتھ چومے، کبھی کبھی وفور محبت میں اولاد کے قدم بھی چومے، لیکن اپنی اولاد کی ناف دھنی چومی کبھی بھی نہیں. کیوں؟ گرمی کا موسم ہے، سارا میل کچیل یہی بھی تو آ کے جمع ہوتا ہے، نفاست کے خلاف ہے. ہمارا فتویٰ یہ ہوتا ہے. ابو ہریرہ بڑے آگے، حسین ابن علی کے پیٹ سے کپڑا ہٹایا، ناف کے اوپر چوم کے فرمایا واللہ میں نے اللہ کے نبی کو یہیں پر چومتا ہوا دیکھا تھا. اس امت میں 5,500 حدیث امت کو دینے والا، اس کا مقام بھی دیکھیے، اہل بیت رسول کا اس کے دل میں احترام بھی دیکھیے. جنازے پہ چلے گئے سیدنا حسین ابن علی. گرمی کا موسم، تھکاوٹ کا شکار ہوئے، اونچی جگہ پر بیٹھے، پاؤں اپنے لٹکا لیے. سیدنا ابو ہریرہ نے اپنی چادر اتاری، پیروں پر پڑنے والی دھول مٹی کو جھاڑنا شروع کر دیا. حسین ابن علی نے پاؤں کیے پیچھے، کہا ابو ہریرہ تو میرے بابا کا بھی ساتھی، میرے نانا کا ساتھی، میرے باپ کے جگہ چچا ہو میرے، یہ کام کرنا کون سا شروع کر دیا؟ تو جناب ابو ہریرہ نے کہا واللہ تیری جو محبت میرے دل میں ہے، زمانے والوں کو پتہ لگ جائے، زمانے والے تیرے پاؤں زمین پر نہ پڑنے دیں، تجھے اپنے کاندھوں کی سواری کروایا کرے. ابو ہریرہ کی کون سی بات ہے؟ ابو ہریرہ دن میں ہوتا تھا علی کی فوج میں، رات روٹی کھاتا تھا میرے معاویہ کے پاس. یہ ایک اعتراض ہوتا ہے، اس اعتراض میں بھی پیار ہی پیار ہے. روٹی وہاں پر کھاتا تھا، آ کے یہاں پر دن میں ہوتا. یہ بھگاتے نہیں تھے، جہاں پر کھایا انہی کے پاس جا. یہاں آتے تب بھی احترام تھا، لڑتے ان کے ساتھ مل کے تھے، ان کے خلاف. رات وہاں پر جو جاتے تو وہ بھگاتے نہیں تھے، وہاں پر جو تھا ہمارے پاس کیوں آیا؟ یعنی سپاہی معاویہ کو ہو تو احترام علی کے دل میں ہے، اور وہاں پر کھانا وہاں پر کھائے تو احترام معاویہ کے دل میں ہے. کیوں؟ کہ نبی کے صحابہ لڑے جو تھے. لڑائی بھائی 3 وجہ سے ہوتی ہے. لڑائی 3 وجہ سے ہوتی ہے. کیا بھائی؟ اگر کسی نے کسی مسلمان کو قتل کیا اس بنیاد پہ، یہ مسلمان کیوں ہے، کلمہ کیوں پڑھا، اعتقادی طور پہ، تو یہ بندہ کافر ہو جائے گا. تو ہوگا. اگر کسی کا اختلاف ہوا اس بنیاد پہ کہ میں کہتا ہوں یوں ہو یا کہتا یوں ہو، تو اسے معاملہ اجتہادی کہیں گے. اجتہادی اختلاف کی بنیاد پر بھی بندہ کافر نہیں ہو جاتا. ہاں لڑائی ہوئی اس بنیاد پہ، اس نے کہا تیرے بارے یوں کہا، تیرے بارے یوں کہا، دونوں مسلمان غلط فہمی کی بنیاد پہ لڑ جو پڑے، تو قرآن کہتا تیسرا گروہ ان دونوں میں صلح کروائے. ان دونوں میں صلح کیوں کروائے؟ تو صلح لڑائی سے پہلے ہوتی ہے بعد میں؟ اچھا اگر کوئی 2 بھائی آپس میں گفتگو کر رہے ہیں تو پھر بھی خاموشی اختیار کر لیں. اور اگر کسی بھائی کے گھر سے فون آیا ہے اور وہ بیچارہ اپنی صفائی دے رہا ہے کہ اللہ کی قسم میں مسجد میں ہی بیٹھا ہوں، ٹھیک ہے نا بھائی، تو وہ بھی خاموشی اختیار کر لے. بھائی بات ہوتا ہے نا، بھی گھر سے فون جو آ جائے، ہاں تو بندے کو صفائی دینی پڑ جاتی ہے. میں نے ایک مفتی صاحب کو دیکھا کہ جس کے فون جو آیا لیکن فون تھا کہیں اور سے، اوپر لکھا تھا بالا گجر، ٹھیک ہے نا بھائی. تو ایسی مجبوریاں کبھی کبھی ہو جاتی ہیں. لیکن بہرحال چلیں، فی الحال لکھ کے بھیج دیں کہ مسجد میں ہوں، انشاءاللہ آ جاؤں گا جلدی، ٹھیک ہے نا بھائی.